محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، مرد و خواتین، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے. اس کی ذات انتہائی عظمت والی ہے، وہ قدرت و طاقت والا ہے، اور وہ سخی ہے، علم و حکمت والا ہے. اسی لیے اس نے ہم انسانوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے ایسی شریعت اور ایسا دین مقرر فرمایا ہے، مشروع قرار دیا ہے، جس میں توحید بھی ہے، احکام بھی ہیں، جس میں واقعات و قصص بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، اور جس میں اللہ نے وعدے بھی کیے ہیں اور بہت ساری وعیدیں بھی سنائی ہیں. الغرض یہ ایک سیدھا اور خالص دین ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ افراد اور تفریق سے خالی اور محفوظ دین ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین میں ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اب انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے بہت سی غیبی امور پر پھر سے پردہ اٹھایا ہے، بہت سی غیب کی باتوں پر سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا ہے، جو ہماری اس دنیا سے متعلق بھی ہے، عالم برزخ سے متعلق بھی ہے، اور آخرت سے متعلق بھی ہے، تاکہ ہم بندے ان چیزوں پر ایمان لائیں، ان پر یقین کریں، اور پھر اپنی آخرت کی تیاری کریں، تاکہ جب آخرت میں ہماری ملاقات اپنے رب سے ہوگی، اللہ سے ہوگی، تو ہم ہمارے نزدیک اپنی بدعملی پر، اپنی بے عملی پر، اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. انہی غیبی امور میں سے، غیب کی باتوں میں سے ایک عظیم حدیث ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، آپ کو خبر دی، اور آپ نے امت کو اس بات کی خبر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد
رجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق علیہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، غیب کی خبروں میں سے ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 قسم کے امتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 7 قسم کے لوگ ہیں. یہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں. 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا. اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے. قیامت کا دن، یہ قیامت کا منظر ہے. قیامت کے دن کا منظر ہے کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے. اس لیے کہ قیامت کے دن نہ درخت ہوں گے کہ ان کا سایہ ہو، نہ عمارتیں ہوں گی، نہ بلڈنگیں ہوں گی، نہ یہ اے سی ہوں گے، نہ کوئی چھت ہوگی. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کا کوئی سایہ ہو سوائے اللہ کے سائے. اور وہ خوش نصیب لوگ 7 قسم کے انسان ہیں، آپ کی امت میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا. تو قیامت کا دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس اللہ کے سائے کے. اس دن آسمان، اس دن سورج ہم سے انتہائی قریب ہوگا. ہمارے اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد مسافت والی میل ہے یا میل سے مراد سرما دانی کی سرائی ہے. بہرحال سورج انسانوں سے انتہائی قریب ہوگا اور سارے کے سارے انسان اس دن مادرزاد ننگے ہوں گے، ننگے سر ہوں گے اور ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے. سب کے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہوگا اور بلانے والے کی آواز کو وہ سن رہے ہوں گے. سب کے سب اول سے آخر تک، انسان بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور غریب بھی امیر بھی، سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے. انبیاء بھی ہوں گے اس میدان میں، رسول بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، وزیر بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی. الغرض سب کے سب ایک میدان میں ہوں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جس دن وہ تم کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، جمع کرنے کے دن ذالک یوم التغابن، وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. اس میں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، ہار اور جیت کا دن ہوگا. اور وہ دن قیامت کا دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے. اس میں اس دن ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا. ہر آدمی پسینے میں شرابور ہونے کا دن ہوگا. آدمی اپنی ایمان کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کٹھن گھڑی میں، ایسے سخت ترین وقت میں آپ کی امت میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اس مشکل گھڑی میں بھی وہ سایہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سایہ دے گا، وہ سائے میں ہوں گے. آئیے معلوم کرتے ہیں کہ یہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں. کیا عمل انہوں نے کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن ایسے کٹھن وقت میں جب کوئی سایہ نہیں ہے اللہ نے ان کو اپنے سائے میں جگہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا شخص الامام العادل، پہلا شخص، پہلا خوش نصیب وہ مسلمانوں کا حکمران ہوگا جو انصاف کے ساتھ اس نے حکومت کی ہوگی. مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا بڑا، جس کو اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں پر حکومت کرنے کا موقع دیا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کے ساتھ حکومت کی، لہذا ان کو دینے میں انصاف کیا، ان کے ساتھ فیصلہ کرنے میں انصاف کیا، ان پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں اس نے انصاف سے کام لیا، اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس نے انصاف سے کام لیا، اور پھر ان کے حقوق کو ادا کرنے میں اس نے انصاف سے کام لیا۔ تو اگر ایسا حکمران جو مسلمانوں پر حاکم بنا، اللہ نے موقع دیا، اس نے انصاف کے ساتھ حکومت کی، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جب کہ کوئی سایہ اس کے علاوہ وہاں نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک اس امام کا مقام اور مرتبہ ہے جس نے اپنے امامت میں، اپنی حکومت میں، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، انصاف کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور دوسرا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا خوش نصیب وہ نوجوان ہے جس نے اپنے رب کی عبادت میں اپنی جوانی کو چڑھایا، اپنی جوانی کو گزار دیا، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا، اپنی نوجوانی میں وہ رب کا بندہ بن کر رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاب نوجوان، نوجوانی کا زمانہ طاقت اور قوت کا زمانہ ہوتا ہے، چستی اور پھرتی کا زمانہ ہوتا ہے۔ نوجوانی کا زمانہ شہوانی قوتوں کے غلبے کا زمانہ ہوتا ہے۔ نوجوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن یہ نوجوان اپنی قوتوں پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی طاقتوں کو قابو میں رکھتا ہے، اور اس اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر گزارتا ہے، اللہ کا متقی بن کر گزارتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے، لہذا وہ اللہ کا فرمانبردار ہے، متقی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، اپنی نظروں کو نیچی رکھنے والا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، تو اس طریقے سے اپنی زندگی وہ گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا، اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ ذرا غور کریں، ہمارے نوجوان، ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، ہم میں بھی نوجوان ہیں، ہمارے نوجوانوں کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، ان کی نوجوانی کہاں صرف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا نوجوان بڑا خوش نصیب ہے جس کو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کی توفیق ملی، اللہ کی عبادت کا موقع ملا، اور اس کو اس بات کی سمجھ آئی کہ مجھے اللہ نے یہ طاقت اور قوت دی ہے تو میں اس طاقت اور قوت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، اچھے کاموں میں لگاؤں گا، اللہ کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں لگاؤں گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، لوگوں کے ساتھ احسان کروں گا۔ اور پھر اس نوجوانی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے سلسلے میں بھی کی ہے کہ اصحاب کہف وہ غار والے جن کے بارے میں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں خاص طور پر کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ غار والے یہ کون تھے؟ انہم فتیۃ، اللہ نے کہا وہ چند نوجوان تھے، وہ کوئی بہت بڑے عمر دراز لوگ نہیں تھے بلکہ چند نوجوان تھے، فتیۃ نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وہ زدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ یعنی یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے نوجوان تھے۔ جو بندہ مومن، جو نوجوان مومن ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس رحمتوں کا سلسلہ اس دنیا سے لے کر آخرت تک جاری رہتا ہے، اور جب آخرت میں وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ دوسرا خوش نصیب تھا۔ تیسرا خوش نصیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ تیسرا خوش نصیب آدمی وہ آدمی ہے جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ ایک نماز سے فارغ ہو گیا، دوسری نماز کی اس کو فکر لاحق ہوتی ہے، ایک نماز پڑھ لیا تو دوسری نماز کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، کبھی وہ نماز سے غافل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس کو نماز کی فکر لگی رہتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جو نماز کو مسجد میں پہنچ کر بر وقت با جماعت ادا کرے۔
تو رجل قلبه معلق بالمساجد، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے، کافی بیوت اذن اللہ ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے گھروں میں، اللہ کے گھر جن کو اللہ نے بلند کرنے کا، بنانے کا، تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو کوئی تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی، غافل نہیں کرتی، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت ان کو غفلت میں ڈالتی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے کہا کہ وہ نماز سے کبھی غافل نہیں ہوتے اللہ کے بندے۔ تو ایسے اللہ کے بندوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا رجل قلبه معلق بالمساجد، کہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ہمیشہ مسجد میں آنے کی فکر لگی رہتی ہے، وہ دنیاوی کام بھی کرتا ہے تو ساتھ میں اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے، نماز کے اوقات کی فکر ہوتی ہے، وہ نماز وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا غور کریں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات پر اپنا جائزہ لیں، اپنے آس پاس کا جائزہ لیں، ماحول کا جائزہ لیں، کیا ہماری نمازیں پابندی سے ادا ہوتی ہیں؟ بلکہ افسوس کے ساتھ کوئی کہنا پڑتا ہے کہ ہم کبھی فجر پڑھتے ہیں تو عصر چھپ جاتی ہے، عصر پڑھتے ہیں تو فجر چھپ جاتی ہے، کبھی نماز ہم جماعت سے پڑھتے ہیں، کبھی جماعت سے چھپ جاتی ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جمعہ کی نماز میں وقت پر حاضر نہیں ہوتے، جمعہ کی نماز میں ہم وقت پر حاضر نہیں ہوتے، خطبے سے پہلے حاضر ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو دو فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، آنے والے کا نام رجسٹر پہ درج کرتے رہتے ہیں، کہ جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے درج کرتے ہیں، وہ نام درج کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں، آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ غور کریں کہ جو لوگ ہم میں سے جو بھائی جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، اس فرشتوں کے رجسٹر میں ان کا نام درج نہیں ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہم کتنی بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو وقت معلوم ہے، خطبے کا وقت معلوم ہے، ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، موبائل ہے، وقت معلوم ہے، کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے، بس تھوڑے سے اہتمام کی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑا سا اہتمام کریں تو یہ 5 منٹ جو لیٹ آتے ہیں، 7 منٹ جو ہم لیٹ آتے ہیں، وہ ہم 5 منٹ پہلے آ جائیں تو فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام درج ہو جائے گا۔ اللہ کے دربار میں فرشتے جائیں گے وہ رجسٹر کو لے کر تو آپ کا نام نہیں ملے گا جو لوگ دیر سے آ رہے ہیں، تو لہٰذا اہتمام کریں۔ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 خوش نصیب جو اللہ کے سائے میں جن کو جگہ ملے گی ان میں سے ایک رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ آدمی ہے جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا رہتا ہے، وہ نماز کی فکر میں رہتا ہے، نماز سے غافل نہیں ہوتا۔ فرض نمازوں کو مسجد میں پہنچ کر فرض نماز کو باجماعت ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے کہ جو مومن ہے اسی سے یہ کام ہوگا، اور جس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے وہ اتنا ہی جماعت سے غافل ہوگا، اتنی ہی وہ جماعتوں سے غیر حاضر ہوگا، اتنا ہی وہ باجماعت نماز سے پیچھے رہے گا۔ اس لیے کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ بندے کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ وعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ نے کہا کہ جو ہے یقیناً بلا شبہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرتے۔ یہ 5 باتیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے کی علامت۔ مسجدوں کو آباد کون لوگ کرتے ہیں؟ مسجد کا مصلی، مسجد سے کس کو لگاؤ ہوتا ہے، مسجد کو آباد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ 5 صفات جن میں ہو، جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہ ہو۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ واقعی معنی میں اگر ہدایت پر کوئی ہے تو وہ آدمی ہے جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کی پابندی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے آدمی کا مقام بتایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے،
اپنے مسجدوں میں شرابور ہوں گے. ایسے موقع پر یہ خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا. رجل قلبہ معلق بالمساجد, کہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے, مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے, وہ نمازوں کی ہمیشہ اس کو فکر لگی رہتی ہے. اور چوتھا شخص, چوتھا خوش نصیب اللہ کے نبی کا, رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, کہ دو آدمی ہیں جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, وہ اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں. اللہ کی محبت کی خاطر یعنی نیک کاموں میں, بھلے کاموں میں, اچھے کاموں کے لیے, اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں وہ دونوں اکٹھا ہوتے ہیں, اور جب جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جدا ہوتے ہیں. لہٰذا جب وہ جدا ہوتے ہیں تو کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتا, ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا, ایک دوسرے کے خلاف پیٹھ پیچھے کچھ نہیں کہتا, بلکہ پیٹھ پیچھے بھی وہ جس طریقے سے موجودگی میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پیٹھ پیچھے بھی وہ ایک دوسرے کی محبت کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دونوں آدمی سائے میں, اللہ کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی. اور صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے, میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے, وہ نبی نہیں ہیں, وہ شہید نہیں ہیں, لیکن انبیاء اور شہداء ان پر نشر کریں گے. ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر, اللہ کے پاس جو ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا اس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان پر نشر کریں گے. صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں یہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے, شہداء بھی رشک کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحابوا بروح اللہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے. ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی, کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی, کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ کوئی مالی لین دین ہے ان کے درمیان, لیکن پھر بھی بلا کسی غرض کے صرف اللہ کی خاطر وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے, اور وہ جب سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو وہ بے خوف ہوں گے, اور جب سارے لوگ غمزدہ ہوں گے تو وہ غم سے محفوظ ہوں گے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ سنو اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ جن پر کوئی خوف ہوگا. تو لہذا یہ دو آدمی جب اللہ کے لیے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے محبت رکھتا ہے, نیک کاموں میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے, نیک کاموں کے خاطر کو دونوں جدا ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے لیے. اور پانچواں شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, ایسا وہ آدمی عرش کے سائے میں جگہ پائے گا, اس کو سایہ ملے گا جس کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی. وہ عورت خوبصورت بھی تھی, صاحب حیثیت بھی تھی, عہدہ اور منصب والی بھی تھی, اس کے اندر برائی کی طرف بلانے اور برائی کی طرف راغب کرنے کی ساری چیزیں موجود تھی. اس کو برائی کی طرف عورت بلا رہی تھی, لیکن اس نے کہا کہ نہیں اخاف اللہ, اس نے اللہ کو, اللہ کے نگرانی کو محسوس کیا, اللہ کے دیکھنے کو محسوس کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لہذا اس نے جواب دیا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تمہارے حادثے میں, تمہاری برائی میں مبتلا ہونے والا نہیں ہوں, میں تمہارے اس گناہ میں شریک ہونے والا نہیں ہوں. لہذا یہ حدیث یہ جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو ہمارے اپنے ماحول میں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج قدم قدم پر برائیاں ہیں, برائیاں ہم قدم قدم پر ہیں, برائیاں اپنی طرف ہم کو بلاتی ہیں, مومن کو, مسلمان کو بلاتی ہیں, مسلمان کو دعوت دیتی ہیں, رجھاتی ہیں, لیکن مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن ایسے موقع پر اللہ کی نگرانی کو یاد کرتا ہے, یہ سمجھ تصور رکھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, دنیا میں کوئی دیکھے نہ دیکھے, کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو, لیکن وہ تصور کرتا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور کہتا فَأَخْتُمْنِي أَخَافُ اللَّهَ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور یہ تصور کے ساتھ وہ گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے, گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شخص کے بارے میں یہ ضمانت دی, گارنٹی دی ہے کہ ایسا آدمی جنت میں جائے گا. آپ نے کہا مَن يَبْتَغِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ, کہ مجھے جو آدمی ضمانت دیتا ہے دو چیزوں کی, اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی, تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو ہے اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر چھٹا آدمی آپ نے کہا کہ جو ہے وہ آدمی جو کوئی صدقہ وہ خیرات کرتا ہے تو اس کو چھپا کر کرتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. دل سے صدقہ وہ خیرات کرتا ہے، چھپا کر دیتا ہے، اتنا چھپا کر دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کیا دیا اور کیا لیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کی، خرچ کرنے کی، خیرات کرنے کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، آپ نے صدقہ بڑا کرتا ہے یا چھوٹا کرتا ہے مقدار نہیں بتائی، کیفیت بتائی کہ وہ اس طریقے سے چھپا کر خفیہ طریقے سے اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے کہ جو ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس نے کیا خرچ کیا. مگر یہ آدمی اس دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. صدقہ کرنا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے. صدقہ انسان کو اللہ کے غضب سے بچاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے. صدقہ انسان کو جہنم کی عذاب سے بچانے والا عمل ہے. لہذا ہمیں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. ولو بشق تمرہ، اگرچہ کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابری کیوں نہ ہو. یعنی کھجور میں ایک کھجور میں آپ کئی ٹکڑے کر دیں، ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دینا ہی کیوں نہ پڑے، دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. یہ نہ سمجھو کہ یہ معمولی ہے، اس کے دینے سے کیا ہوگا، بلکہ معمولی وہ آپ کی نظر میں ہے، لیکن جب آپ اللہ کے لیے دیں گے، خلوص کے ساتھ دیں گے، دل سے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس معمولی چیز کو بڑھائے گا، اس کا ثواب بڑھائے گا، آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. یہ چھٹا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے. اور آخری آدمی آپ نے کہا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ساتواں آدمی وہ خوش نصیب ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا. اکیلا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عظمت کو یاد کیا، اللہ کی قدرت کو یاد کیا، اللہ کی طاقت کو یاد کیا، اللہ کی پکڑ کو یاد کیا، اللہ کی جنت کو یاد کیا، اللہ کی جہنم کو یاد کیا، اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اللہ کی عظمت کو یاد کر کے، اس کی طاقت اور قدرت کو یاد کر کے. لہذا ایسا آدمی وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. تو لہذا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آدمی ہے قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی عظمت کو دل میں محسوس کرتا ہے، آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں، قرآن مجید کے معانی اور مطالب سمجھنے لگتا ہے، سمجھ کر کے رونے لگتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے اس کو سایہ ملے گا جہنم کے قیامت کے دن، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں ایسے آدمی کو جگہ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ہیں، دو قسم کی آنکھیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. عین بکت من خشیۃ اللہ، پہلی قسم وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، یعنی اللہ کے ڈر سے جس آنکھ نے آنسو بہا دیے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اور دوسرا عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ دوسری آنکھ وہ ہے، وہ مجاہد ہے جو سرحد کی نگرانی پر لگا ہوا ہے، وہ سرحد پر دشمن کی نگرانی کر رہا ہے، تو وہ اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. تو یہ 7 قسم کے نصیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. تو یہ معمولی اعمال ہیں، آپ غور کریں، یہ سارے 7 قسم کے لوگوں کے جو عمل ہیں وہ معمولی عمل ہے. ہمیں بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اعمال ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم کل قیامت کو اس کے سائے میں ہمیں اللہ تعالیٰ جگہ دے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچائے اور ہمیں اس دن اپنے سائے میں جگہ دے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم
مجمع برکوت